السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: توریت، زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت و نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا: وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، یعنی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی آدمی توریت، زبور، انجیل کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا آدمی کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا اللہ کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو آدمی ان کو اللہ کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا ہے، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا توریت، زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت، زبور اور انجیل ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور اور انجیل وہ اصلی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ کچھ پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کچھ پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورۃ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام؟ جواب: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے کچھ فضیلتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کے بھی کمی بیشی نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے عدل بدل کر ڈالی۔ دوسری ہے کہ قرآن مجید کی نظم یعنی عبارت مجیز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت کوئی آدمی نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے قانون لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے قانونوں نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک بار ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 سال تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ دھیرے دھیرے اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلتی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے مٹا دے، اور نہ اللہ تعالیٰ چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے حکم ایسے معتدل ہے کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے حکموں پر عمل کرنے سے عاجز ہو۔ چونکہ قرآن مجید کے حکم ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے، اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت یعنی ضرورت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔